کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض. بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسر القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے. ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے. آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے. ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارٹن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا لفظ عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے. ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے تھے. یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہیں. ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس. دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے. شاہ درا، در کہتے دروازے کو، شاہ درا بہت بڑا دروازہ. جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہ درا. اسی طرح کا شاہ درا ایک لاہور میں ہے. لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر. اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے. لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہ درا ہے. شاہ درا یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہ درا جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں انہی 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. باتیں بالکل بنیادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو. دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہو. اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں. اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو. تو اللہ کی عبادت کیا ہے جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم تن ہم وقت اللہ کی عبادت. یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا. اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا، دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو. سب جو پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی. یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا. بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہے.
असल इबादत कुछ और है। असल इबादत क्या है? अब्द कहते हैं गुलाम को। गुलाम पिछले जमाने का तस्वुर कीजिए, ये ऐसा नहीं था जैसे आप किसी को मुलाजिम रख लें। आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ये और है। आपने किसी को मुलाजिम रखा है, फर्ज कीजिए दिहाड़ी पर रखा है, वो 8 घंटे काम करेगा, फिर छुट्टी करेगा, उसके बाद वो आपका कोई ताबे नहीं है, आपका गुलाम नहीं है, बल्कि आपका भी एक ही वोट होगा, जब इलेक्शन होगा उसका भी एक ही वोट होगा। तो असल में गुलाम जो होता था वो हमा वक्त, हमा तन, हमा जेह, हमा वजूह बंदगी करता था, इताअत करता था। मुलाजिम कह सकता था कि मेरे तो औकात खत्म हो गए। आपने किसी को रखा खानसामा की हैसियत से, और फर्ज कीजिए अभी फ्लश सिस्टम नहीं आया था, तो बैतुल खला जो है आप जिस तरह के होते थे सबको याद है। किसी दिन बंगन नहीं आई, आप कहें उससे खानसामा से किस तरह जाओ बैतुल खला साफ कराओ, वो साफ कहेगा साहब मैं आपका, मैं तो खानसामा हूं, मैं आपको खाना पकाकर देने का पाबंद हूं, मैं ये आपका बैतुल खला साफ करने का तो पाबंद नहीं है। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन गुलाम नहीं कह सकता। गुलाम तो मिल्कियत है, वो 24 घंटे का मुती है, जो काम कहा जाए करने पर मजबूर है, इनकार नहीं कर सकता। और आपको मालूम हो एक और बात होनी चाहिए कि गुलाम तो खुद ममलूक होता, उसकी मिल्कियत कोई नहीं होती। आका ने कोई अगर कोठड़ी दे दी है कि तुम रात को इसमें सो जाया करो, तो क्या वो उस कोठड़ी का मालिक हो गए? आका ने कोई चारपाई दे दी है इस पर सोया करो, तो क्या चारपाई का मालिक हो गए? नहीं, नहीं, खुद ममलूक है। और पिछले जमाने में गुलामों का मामला क्या था? आका जब चाहे जिबा कर दे, कत्ल कर दे, कोई मुकदमा नहीं बनेगा, न 302 का न 304 का। क्यों? जैसे आपकी बकरी आपकी मिल्कियत थी, आपने जिबा किया, गोश्त खा लिया, कोई पूछ सकता आपसे? मेरी बकरी थी भाई, मैंने जिबा किया, Who are you to ask me? इसी तरह गुलाम मेरी मिल्कियत है, मैंने कत्ल कर दिया, मैंने अपना नुकसान किया है ना। मैं इस गुलाम को फरोख्त करता तो कुछ पैसे मिल जाते मुझे, लेकिन इख्तियार मेरा है, मैंने उसे कत्ल कर दिया। इस मानी में अल्लाह का गुलाम बन जाना, अल्लाह का बंदा बन जाना। ये बंदा जो है ये फारसी का लफ्ज है, अब्द अरबी का लफ्ज। अब्द से इबादत बना, बंदे से बंदगी बना। चुनाचे शेख सादी का शेर है मशहूर, जो मस्जिदों में पहले लिखा जाया करता था। आजकल तो हमारा नई किस्म की मस्जिदों के डिजाइन बनते हैं ना। पिछले जमाने में क्या होता था? इस दर के ऊपर चौकटा बना हुआ है, रोज महशर के जां गुदास बोवत अव्वली पुरसिशे नमाज बोवत। वो कयामत का दिन जो बहुत सख्त है, पहला हिसाब नमाज का होगा। और ये शेर में लिखा होता था, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये जिंदगी हमें मिली ही बंदगी के लिए है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अगर हम बंदगी नहीं करते अल्लाह की, तो शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। गोया कि हम अपने मकसद तखलीक को तो पूरा नहीं कर रहे। आपने कलम बनाया था लिखने के लिए, लिखता नहीं है तो उठा के फेंक देंगे, आप उसको कूड़े में डालेंगे। लिहाजा इंसान की तखलीक और जिन्नों की तखलीक बंदगी के लिए हुई। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये हमा वक्त, हमा तन, हमा वजूह, हमा जहद अल्लाह की ताक़त, ये है इबादत। इस इबादत के लिए इबादात हमें दी गई है। जैसे ये अगर खड़ा हुआ है शामियाना, तो आपने देखा ये जो बांस खड़े हुए हैं, ये इबादत जो है इसकी छत समझ लीजिए 4 सुतूनों पर खड़ी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। नमाज किस लिए? ताकि 5 मर्तबा ताजा कर लो अल्लाह से अहद बंदगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहीं भूल मत जाना, सुबह हुई है पहले अपना अल्लाह से बंदगी का अहद ताजा कर लो, फिर दुकान पर जाना, फिर दफ्तर में जाना, और फिर दोपहर में फिर निकलो, फिर ताजा करो। तो आपका लंच आवर होगा, लेकिन उसमें अल्लाह को पहले याद करो। फिर जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी का टाइम होता है शाम का, फिर याद करो अल्लाह को असर के वक्त, फिर मगरिब के वक्त, फिर रात को इशा। 5 दफा याद करो अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि तुम्हें ये बात याद रहे कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारा काम बंदगी है। हमा तन, हमा वजूह, हमा वक्त, अल्लाह की इबादत। रोजा क्यों लिया? ताकि नफ्स के अंदर जो शैतानत है, इन्ना नफ्स लअमारतुन बिस्सू, इस नफ्स को कंट्रोल करने की आदत हो। भूख बर्दाश्त करो, किसी वक्त खाने को हलाल चीज नहीं मिल रही तो भूख बर्दाश्त करो, फौरन किसी हराम शय के अंदर मुंह न मार दो। तुम्हारे अंदर आदत होनी चाहिए। प्यास शरीर लगी हुई है, तो अगर कोई सही मशरूब नहीं है तो ऐसा नहीं करो कि क्या करें, यहाँ पर तो सिवाय जो शराब का कुछ मिलता ही नहीं, तो लोग शराब ही पीते हैं। इसके लिए मश्क कराने के लिए 30 दिन सुबह से शाम तक जायज मशरूब भी न पियो, जायज खाना भी न खाओ, ताकि तुम्हारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए कि बाकी 11 महीनों में नाजायज से तो बचो। यह है इबादत के साथ इन इबादात का ताल्लुक। एक बड़ी हमारे अंदर जो है नफ्स की ख्वाहिश, दौलत परस्ती, उसको निकालने के लिए सदका, खैरात, इंफाक, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, ताकि ये दौलत की मोहब्बत दिन में से खुर्ची जाए। और ये तीनों हिकमतें जमा कर दी है हज के अंदर। हज में इहराम के अंदर पाबंदियां होती है, वो रोजे के मुशाबे है। बड़ी रकम खर्च होती है, ये ज़कात और सदकात के मुशाबे हो गई। उसमें तलबिया होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो जिक्र और इंफाक
اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع عبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر پہ، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی استی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھی وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے. اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے. ویوم القیامت یردون فی اشد العذاب، یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. دیکھیے میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں. پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں. شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے. 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ. لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت. دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا. کسنوی پرسد کے بھیا کیسٹی تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کرے گی. تم کون؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں. ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیزا رائس آ جاتی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا اور آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ تو کرتے ہیں. یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی. اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے. 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے. ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے. اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا. افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں.
اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی ضربت علیہم الذلت والمسکنہ. اب ذلت اس دنیا میں تذلل اور ذلت یہ تمہارا مقدر ہے, یہ سزا ہے اللہ کی. بش کا بات کچھ نہیں کر سکتا, شیرون کا بات کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو, پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے, ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں مانتے قرآن کو, نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے. یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ. یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, کافروں سے بدتر ہوں گے, کافروں کے نیچے ہوں گے. کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر, ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے. دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں, دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں, دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں, دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت, دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہے تراویح میں. لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے, کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ جو ہے بہت غیور ہے, جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو غنی ہے عن العالمین. ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاع ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سموچے. جزوی اسلام اسلام نہیں ہے, جزوی عبادت عبادت نہیں ہے, جزوی بندگی بندگی نہیں ہے, بلکہ ڈٹائی ہے. ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, حالانکہ دھوکے اب اپنے آپ کو ڈالا ہوا. تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی. اسی لیے اقبال کہتا ہے چبی گویم مسلمانم باللرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے, اس پر پورا اترنا بہت مشکل. اللہ کی ہمہ تن, ہمہ وقت, ہمہ وجوہ, ہمہ جہت اطاعت, رسول کی اطاعت کے ذریعے سے یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا. اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے, لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی. ہم اس ملک کے فرد ہیں, ہم شہری ہیں, ہم ووٹ ڈالتے ہیں, ہم لوگوں کو چنتے ہیں, وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں. لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی, جس کو کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم, اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں, اور تین فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو مشرک ہیں, وہی تو فاسق ہیں, باغی. یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود. اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی, انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم, یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام, بینکنگ آج پوری دنیا میں. اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہو, نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر, نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے. یہ تو کر سکتے ہیں آپ, یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان, دھواں اور سود کا غبار, گردہ ان کے اندر جائے گا لازم. کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں, اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ, اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ, پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر, اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر, فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر دیا گیا سودی قرضے پر. تو ایک ایک دانے میں سود ہے. کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے, آپ کے اندر جائے گا. اور حضور نے 2 الفاظ ایسے استعمال کیے, دخان یا غبار. کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا. اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے. سانس لیں گے تو مریں گے, بند کر دیں گے تو مریں گے. لہذا وہ گردہ آپ کے اندر, آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا, لازم آپ کو اختیار تو کوئی نہیں. اور دھواں
کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے, کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے, دھواں کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے, دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے, اس کا غبار یا اس کا دخان, اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا. تو اب کیا کرے؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے, ہماری عبادت جزوی عبادت. اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں, آج کل تو کنویں ہے نہیں, کنویں میں کوئی بلی گر گئی, کوئی کتا گر گیا, اب اس کی لاش نکالتے تھے اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تو اب یہ پاک ہوگا. حق ہی نہیں. میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے, دھواں جا رہا ہے سود کا, میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے, تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے, گناہ جا رہا ہے, گناہ جا رہا ہے. اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دل لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین, اقامت دین, کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا, پورا دین. جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے نماز قائم کرنا, زمین و آسمان کا فرق ہے نا. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا, اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں, اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں, وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے, ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں. یہ نماز کا نظام ہے. اسی طریقے سے دین کا نظام, اقیم الدین, دین کو قائم کرو. اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. فوجداری قوانین بھی اسی کے ہو, دیوانی قوانین بھی اسی کے ہو, وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو, سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے, بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, جوئے کا خاتمہ کیا جائے, بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے. یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تل لگے گا, جو من لگے گا, جو آپ کا دھن لگے گا, جو آپ کا وقت لگے گا, یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں. وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو, آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ. جی اللہ بھی یہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو, نو گرے ایریا ان بٹوین, یا میرے ساتھ ہو میرے وفادار ہو. تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا. نمبر 1, آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے, براہ راست تو سود سے بچو. نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ, اپنی بلڈنگیں جو ہے اور اونچی کرو. نہیں, یہ تو کر سکتے ہو. پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر کچھ زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو, تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے, کوئی عورت برقع نہیں پہنے. ہو چکا ہے دنیا میں, محسن ممالک میں ہوا. مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا, اس نے یہی تو کیا تھا. پردہ ختم, انگریزی لباس پہننا لازم, عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے, ترکی زبان میں نماز پڑھو, ترکی زبان میں اذان. یہ سارا کمال اتا ترک نے کیا تھا, اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے. بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں, اور آج نسیم منسیہ ہے. کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان, کہاں گیا وہ یحییٰ خان, کہاں گیا بھٹو, کہاں گیا ضیاء الحق. تو بڑے بڑے تنتنے والے, بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں, وہ سب نسیم منسیہ ہو گئے. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے, کس قدر پیاری حدیث یاد آ گئی, اعمالکم اعمالکم, تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوگے. تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا. اعمالکم اعمالکم. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے, کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائے. اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے پہلے اپنے آپ کو بدلو, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں. ابھی میں نے 2 نقطے بتائے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمتن, ہمہ وقت, ہمہ وجوہ, ہمہ جہت, اطاعت رسول کے ذریعے. اسی کا نام عبادت. اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا. جیسے میں نے کہا کہ نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے آپ, جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کے نماز سے. باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا, یہی عبادت ہو رہی. کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا, کھانا کھائے گا حلال کھائے گا. یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں. یہی بغاوت ہے اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی, یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے, بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر سے ماری جائے گی, جاؤ دفع ہو جاؤ.
टेक इट और लीव इट, या हमारा दीन कबूल करो या छोड़ दो। इसका जुज़वी जो मामला नहीं हो सकता। 50% मानते हैं या 30% या 33%। चलो 33% पे पास हो जाते हैं ना बच्चे, हमें भी 33% पे पास कर दो। अल्लाह के यहाँ ये बात नहीं है, टेक इट और लीव इट। और इसका इबादत का हक सही मानी में कब अदा होगा? जब पूरा निजाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कायम कर दिया। ताज़ीरात हो, सजाएं हो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, दौलत की तकसीम हो माशरे में अल्लाह के कानून के मुताबिक हो, अल्लाह का निजाम पूरी जिंदगी के ऊपर गालिब हो जाए। इसकी जिद्दोजहद अगर आप करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, इसमें तन मन धन लगाएंगे, तो ये उस गुनाह का कफारा हो जाएगा जो एक बातिल निजाम के तहत रहने से खुद ब खुद हमारे अंदर जा रहा है। गुनाह जा रहा है, सूद जा रहा है, हर सांस के साथ कुफ्र जा रहा है हमारे अंदर। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये दो बातें वाज़ेह हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है और इसकी तकमील कब होती है? जबकि पूरा निजाम जिंदगी अल्लाह के कानून के मुताबिक कायम है। अब आइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका तकाजा क्या है? देखिए, पहली तो बात है इताअत, रसूल की भी इताअत होगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। लेकिन इसको मैंने शामिल कर दिया इबादत के अंदर। अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत के जरिए से होगी, तो इसको ब्रैकेट कर दिया मैंने। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, ये मिलकर इबादत बन। दूसरा असल तकाजा क्या है बहसियत उम्मत, ये समझ लीजिए। रसूल किस लिए भेजे जाते थे? लोगों के सामने अल्लाह की दीन को पेश करना, दावत देना, तबलीग करना और कोशिश करना कि अल्लाह का दीन कायम हो जाए, इसलिए आते थे ना। अब हुजूर पर रिसालत और नबूवत खत्म, इंसान तो खत्म नहीं हो गए, उनको ये दावत कौन देगा? ये है रसूल के उम्मती होने की हैसियत से हमारा फर्ज। कुरान मजीद में इसके लिए कहा गया है, इस्तिलाह है शहादत अलन नास, लोगों पर हुज्जत कायम कर देना, ताकि क़यामत में लोग ये ना कह सकें कि अल्लाह हमें तो तेरा दीन किसी ने पहुंचाया ही नहीं, हमसे हिसाब किताब काएगा। मेरी बात समझ लीजिए, अगर कोई दीन पहुंचा दे, उसका हक अदा कर दे, अब उनके पास कोई उज़्र नहीं होगा। इसीलिए फरमाया सूरह निसा में, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुsul व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। हमने अपने रसूलों को भेजा बशारत देने वाले बनाकर। अल्लाह की इबादत करोगे तो बशारत है, राहुन व रैहान व जन्नतुल नईम, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जन्नतों में दाखिल करेगा। अल्लाह की इबादत से सरकशी करोगे तो फिर जहन्नुम है, फमावाहु जहन्नम व साअत मसीरा, उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो वो बशीर भी थे, नजीर भी थे, लेकिन हासिल क्या था? ले अल्लाह यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुsul, रसूलों के आने के बाद लोगों के पास कोई उज़्र बाकी न रह जाए। अल्लाह में मालूम नहीं था, नहीं, हर उम्मत के खिलाफ उसका रसूल खड़ा होकर गवाही देगा पहले क़यामत के दिन, जिसे आप कहते हैं सरकारी गवाह, प्रोसिक्यूशन विटनेस। अल्लाह तेरा जिस पैगाम आया था मेरे पास, मैंने इन्हें पहुंचा दिया था, अब अगर इन्होंने अमल नहीं किया तो ये जिम्मेदार है। दे कांट प्लीड इग्नोरेंस, ये नहीं कह सकते हमें तो बताया ही नहीं गया, मैंने बता दिया था। ये है उनके खिलाफ शहादत बढ़ेगी कि अब ये जिम्मेदार। बहुत सादा सी बात आपको समझा दूं मिसाल से। आप अपने किसी अजीज को कोई पैगाम भेजते हैं, कल शाम तक ये काम मेरा जरूर कर देना, कर देना, कर देना, कर देना, वरना मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। किसी आपने एलची के हाथों, पैगाम्बर के हाथों ये पैगाम भेजा, वो काम नहीं हुआ, आपका नुकसान हो गया। अब आप गुस्से में भरे हुए अपने उस अजीज के पास गए, मैंने तुम्हें ये पैगाम भेजा था, तुमने ये काम नहीं किया, मेरे नुकसान का जिम्मेदार कौन है? तुम हो। अगर वो ये कह दे भाई मुझे तो आपका पैगाम किसी ने पहुंचाया ही नहीं, अब कोई गुस्सा आपका रह जाएगा उसके खिलाफ? आप पताशे की तरह बैठ जाएंगे ना, गुस्सा खत्म। अब गुस्सा किस पर आएगा? उस पैगाम्बर पर आओ। भले आदमी, तुझे मैंने पैगाम्बर बनाया था कि पैगाम पहुंचाना, तुमने नहीं पहुंचाया, मेरे नुकसान के जिम्मेदार तुम हो। तो ये पैगाम रसानी का मनसब कितना नाजुक है, कितना नाजुक है, कितना नाजुक। अगर आपने पैगाम पहुंचा दिया, आप फारिग हो गए, बरी हो गए, वो जिम्मेदार है। अगर आपने नहीं पहुंचाया तो आप मुजरिम है, वो नहीं है। इसीलिए कहा गया सूरह आराफ के शुरू में, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, हम पूछ कर रहेंगे उनसे भी जिनके तरफ हमने रसूलों को भेजा, और हम पूछ कर रहेंगे रसूलों से भी। पहले रसूलों से कहा जाए तुमने पहुंचा दिया था, अब वो कहेंगे खड़े अल्लाह मैंने पहुंचा, फिर कहेंगे अच्छा अब तुम बात करो, तुमने पैगाम मेरा पहुंच गया था, कितना अमल किया। यही वजह देखिए हुजूर ने अपने आखिरी खुतबे में अपनी तालीमात के अहम नुकात को दोबारा सहबारा उसको नुमाया करके फिर एक सवाल किया। जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए, 1.25 लाख का मजमा है, मामूली बात नहीं। आज भी 20-30 लाख ही होते हैं ना आदमी हज में, 1.25 लाख, जबकि शायद पूरे अरब की आबादी 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं होगी। 1.25 लाख आदमी जमा है, 1,24,000। आपने खुतबा दिया और खुतबे की शान क्या थी? एक एक लफ्ज 3-3 मरतबा दोहराते थे। लाउड स्पीकर तो था नहीं, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर, जैसे मुकब्बिर हो जाते हैं नमाज बाजमात में, लाउड स्पीकर नहीं है तो वो मुकब्बिरीन खड़े हैं। हुजूर ने एक बात इधर कही, अब मुकब्बिरीन ने आगे पहुंचानी शुरू कर दी। दूसरी बात सामने रुख करके कही, दूसरी मरतबा वही बात, अब सामने वालों ने पहुंचाना शुरू कर दिया।
तीसरी मरतबा बाई तरफ देखते हुए कही, अब बाएं वालों ने पहुंचाना शुरू कर। आखिर में एक सवाल किया, अला हल बल्लग, तो लोगों मैंने पहुंचा दिया या नहीं? पूरे मजमे ने कहा बैक आवाज, इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगता रिसालता व नसरता उम्मता व बल्लगता रिसालता व अद्दैता अमानता व कशफता गुम्मत। ऐ नबी, हम गवाह हैं, आपने हक़ तबलीग अदा कर दिया, हक़ रिसालत अदा कर दिया, हमारी खैर खाई का हक अदा कर दिया और कुफर के और जलालत के पर्दे चाक कर। 3 दफा कहा अला हल बल्लग, तो और जवाब आया इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगता रिसालता व अद्दैता अमानता व नसरता उम्मता व कशफता गुम्मत। फिर आपने उंगली उठाई आसमान की तरफ, मुझसे शहादत, और फिर लोगों की तरफ, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद। अल्लाह तू भी गवाह है। वो बोझ जो मेरे कंधे पर आया था, जिसके लिए सूरह मुज़म्मिल में क्या कहा गया था, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, है नबी बड़ी भारी बात आप पर डालने वाले हैं। इस कुफ्र और शिर्क के गढ़ के अंदर तौहीद की दावत देना कोई आसान काम था, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना कोई आसान काम था। शुरू में तो कहा गया पागल हो गए, मजनून है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, शायर है, साइर है, मसूर है, कज़्ज़ाब है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। उसके बाद आपको मालूम है सहाबा को मारा गया, पीटा गया, सब कुछ झेला कि नहीं। खुद 3 बरस हुजूर जो है वो महसूर रहे शेब बनी हाशिम में। ये जेल ऐसी थी जिसमें खाने को कुछ नहीं था, आपकी जेलों में तो राशन तो मिलता है। बहरहाल ये सारी सख्तियां झेल कर हुजूर ने दीन को गालिब ये काम किया। लेकिन उस वक्त आपने क्या फरमाया, अपनी बात 3 दफा कहकर अला हल बल्लग, तो इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगता रिसालता व अद्दैता अमानता व नसरता उम्मता व कशफता गुम्मत। फिर कहा फल युबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा, अब तुम्हारे जिम्मे है, जो यहाँ है वो पहुंचाएं पूरे 4 दागे आलम तक इस पैगाम। इसलिए कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रसूल बनकर नहीं आया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बना के। आप वाहिद रसूल हैं, अल्लाह के वाहिद। जैसे कहा जाता है 313 रसूल आए हैं कुरान मजीद में, जिनका जिक्र है वो तो 28-29 है अंबिया और रसूल। लेकिन ये कि कहा जाता है नबी तो आए हैं 1.25 लाख, जितने के हज्जतुल विदा में मौजूद थे सहाबा, और रसूल आए हैं 313, जितने के बदर के मैदान में मुजाहिद मौजूद। बहरहाल हुजूर ने फरमाया मैं तो पूरी दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा गया, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, तुम पहुंचाओ आगे, ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाह बनूंगा क़यामत के दिन। अल्लाह, मैंने इन्हें पहुंचा दिया था, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल, और तुम्हें यही गवाही देनी होगी अल्लाह तेरे रसूल ने जो हमें पैगाम पहुंचाया था आपने पूरी दुनिया में फैला दिया। इस मजमून के लिए लफ्ज शहादत आता है, तो इसलिए कि शहादत का लफ्ज जो है वो रिसालत की इस्तिलाह के तौर पर, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सूरह मुज़म्मिल में फरमाया इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फिरऔन रसूला। तो मोहम्मद आप शाहिद हैं इन पर, दुनिया में आप गवाही देंगे इस्लाम की अपने कौल से, अपने अमल से। क़यामत में आप खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में, अदालत उखरवी में आप प्रोसिक्यूशन विटनेस की हैसियत से होंगे। आप कहेंगे अल्लाह मैंने इन्हें बात पहुंचा दी थी, अब ये जवाब दे, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल। ये फर्ज है उम्मती होने की हैसियत से जो हम पर आयद हो। देखिए, मैंने यहाँ लफ्ज सुन्नत का इस्तेमाल नहीं किया। आमतौर पर सुन्नत को हम समझते हैं इबादात के ज़िमन में, वुजू में सुन्नतें कितनी है, फर्ज कितने हैं, और हर रकत में फराइज क्या क्या है, वगैरह वगैरह। असल में इत्तिबा है वो लफ्ज जिसके बारे में कुरान में फरमाया गया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी, इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये इत्तिबा किसे कहते हैं? पैरवी करना, पीछे पीछे चलना। इत्तिबा, इत्तिबा में वो शय भी आ जाएगी जिसका हुक्म दिया, और वो शय भी जिसका हुक्म नहीं दिया लेकिन आपने किया। इत्तिबा मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से सरशार होकर, हमा वक्त, हमा तन, हमा वजूह, हमा जहद इताअत अल्लाह के उसके रसूल की, ये इबादत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है। और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का तकाजा क्या है? जिस तरह हुजूर ने 23 बरस, गौर कीजिए, जब आपके पास वही शुरू हो गई और आज हुक्म आ गया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, अहले हाथ में लिपट कर लेटने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब खड़े हो जाओ, कमर कस लो, लोगों को खबरदार करो कि अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना पड़ेगा, वह जवाबदेही करनी पड़ेगी, और अपनी रब की किबरियाई का ऐलान करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बात सबसे ऊंची होनी चाहिए, लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। ये जो है काम हुजूर ने 40 बरस की उम्र में वही का आगाज हुआ ना। कभी आपने सोचा उसके बाद आपने कोई माश का काम किया? ताजिर थे आप, बहुत अच्छे ताजिर थे, बहुत कामयाब ताजिर थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, आप काफिले लेकर जाते थे शाम और वापस आते थे,
اور اسی تجارت میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی ظاہر ہوئی کہ عرب کی متمول ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی شادی. لیکن جب آپ پر وحی آ گئی اس کے بعد 23 برس کوئی اور کام کیا سوائے دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. تبلیغ کے لیے تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضور نے ہمیں سنا دی جن میں حضور پر گرفت کی گئی تھی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر حلال کیا. ہو سکتا تھا حضور چھپا لیتے کہ میری یہ پکڑ جو اللہ نے کی ہے، کیوں مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے. پکڑ آئی تھی کہ نہیں، ابا صاحب اللہ جاہ اللہ ماتھے پر تیوری ڈالی، منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا نابینا آیا تھا آپ کے پاس. وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ، اس کے لیے لفظ عتاب استعمال کیا حضور نے. عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد جب بھی آتے تھے وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو حضور کیا فرمایا، مرحبا بالذی عاقبنی اللہ فیہ، آؤ بھائی خوش آمدید میرے اس ساتھی کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. عاقبنی اللہ فیہ، عتاب کیا مجھ پر. وہ آیتیں بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو نوٹ کر لیا. ایک ایک حرف پہنچانا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا پتہ نہیں ہوگا. اب یہی کام امت کے ذمے کر کے آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پہلا دور وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے جانیں دے دی، قربان کر دی. کہاں کہاں کوئی شہید ہوا، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی خراسان میں، کوئی ہندوستان میں آ کے شہید ہوئے. کس لیے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا پیغام پہنچ جائے. دور صحابہ اور تابعین کے بعد عام مسلمان جو ہے وہ تو دنیا پرستی کے اندر لگ گئے بدقسمتی سے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی. پھر یہ کام، یہ جھنڈا کس نے بلند رکھا؟ وہ صوفیاء کرام نے بلند رکھا. معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں آئے تھے اجمیر میں؟ حالانکہ وہ راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ، رائے پتھورا کا مرکز. شیخ علی اجمیری تو لاہور میں اس وقت آئے تھے جہاں لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا. لیکن معین الدین اجمیری تو اس وقت آئے جبکہ یہ پورا راجستھان جو ہے راجپوتوں کی سرزمین، اور اس میں رائے پتھورا پرتھوی راج بہت سخت، بہت زبردست، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے. 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. یہ ہمارے پنجاب کے جو دو بڑے بڑے قبیلے ہیں وٹو اور سیال، یہ دونوں قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. بلکہ یہ دونوں قبیلے تو ان کے پوتے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان لائے. یعنی شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین کے جو ان کے خلیفہ تھے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے جو پاک پٹن میں دفن ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ دونوں قبیلے ایمان لائے. بہرحال یہ کام کیا ہے مسلمانوں نے، پہلے کیا ہے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت. اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرنا. کس لیے گئے تھے وہ؟ کیا وہ دنیا بنانے گئے تھے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ ایشور کشائی. پھر جب عام مسلمان اور بادشاہ جو ہمارے بن گئے وہ بھی ایش پرست ہو گئے، محل بنانے شروع کر دیے. جو دنیا میں اور عیاشیاں ہو کرتے تھے بادشاہ، انہوں نے بھی شروع کر دی. تو پھر صوفیاء کرام نے وہ جھنڈا سنبھال لی، ان کے ذریعے سے یہ دعوت پھیلی ہے. یہ عرب تاجر تھے، وہ اپنے حسن خلق کی بنیاد پر، یہ سارا جو ہندوستان کا مغربی ساحل ہے جسے مالابار کہتے ہیں آپ، یہاں سارا اسلام جو آیا عرب تاجروں کی وجہ سے آیا. پورا یہ ملک جو انڈونیشیا، ملیشیا، ہمارا یہ ملایا، سماٹرا، جاوا، یہ سارے یہ بھی عرب تاجروں کی وجہ سے ایمان لائے. وہاں کبھی چڑھائی نہیں کی گئی، کبھی وہاں تلوار نہیں اٹھی اسلام کے لیے، بلکہ عرب تاجروں کی تبلیغ سے اور ان کی خوش خلقی، ان کے جو کاروبار میں صداقت اور امانت کے عنصر دیکھے ایمان لے لوگ. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اس کے بعد سے جبکہ یہ ادارہ بھی کم ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب امت مسلمہ وہ کام سرے سے نہیں کرو. یہ وہ جرم ہے بحیثیت امت جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. ہم امین ہیں قرآن کے، ہم امین ہیں اللہ کی شریعت کے، اور فخر کرتے ہیں ہم اس پر. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یقیناً ہے، لیکن اس افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی؟ بلغوا انی ولو آیا، میرا کوئی ایک بھی امتی نہ رہ جائے جو قرآن کی تبلیغ نہ کرے، چاہے ایک ہی آیت آتی ہے ایک ہی آیت کی تبلیغ کرے. یہ حدیث ہے کہ نہیں رسول کی؟ کوئی میرا امتی فارغ نہ رہے اس سے. یہ کام ہے جو بحیثیت امتی ہمارے کندھے پر ہے. یوں سمجھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں وہ بوجھ حضور کے کندھے سے اتر کر امت کے کندھے پر آ گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ بھاری بات کا بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا. یہ شہادت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں 2 جگہ آیا. ایک سورت ہے سورہ حج جو مکی دور کی آخری صورتوں میں سے، ایک سورت ہے سورہ بقرہ جو مدنی دور کی پہلی سورت ہے. ان دونوں میں درمیان میں ہجرت ہے، ادھر سورہ حج ادھر سورہ بقرہ. سورہ حج میں فرمایا اے مسلمانوں
जाहिदू फिल्लाह हक़्क़ जिहादिही, जिहाद करो अल्लाह की राह में जितना कि उसकी जिहाद का हक है। और किस लिए करो? लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन नास, ताकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे क़यामत में खड़े होकर के, अल्लाह तेरा दीन जो मेरे पास आया था मैंने पहुंचा दिया, और तुम यही गवाही दो खड़े होकर, अल्लाह तेरे नबी से जो दीन हमें मिला हमने पूरी दुनिया में फैला दी। ये मकसद है इस उम्मत की तश्कील, इंसानों की तख्लीक इबादत रब के लिए, तश्कील उम्मत ये इस मकसद के लिए है। इसीलिए जब उम्मत की बाकायदा ताजपोशी हुई है, ये लफ्ज जरा आप चौंकेंगे, जैसे किसी बादशाह के मरने के बाद फिर दूसरा बादशाह आता है तो उसकी ताजपोशी होती है। 2000 साल तक यहूदी बनी इसराइल इस मकाम पर फाइज थे। अल्लाह की किताब और शरीयत के अमीन वो थे, तौरात उन्हें दी गई थी, 20 नबी उनके यहाँ आए, 3 किताबें उन्हें दी गई, तौरात भी, जबूर भी, इंजील भी। लेकिन हुजूर की बेसत के बाद बनी इसराइल माजूल कर दिए गए। एक नई उम्मत नबूवत और रिसालत मोहम्मदी की बुनियाद पर वजूद में आई, वो उम्मत मुस्लिमा है, जिसको हम बदनाम करने वाले हैं। बदनाम कुंदगाने निको नामे चंद, हम अपने असलाफ को बदनाम करने वाले हैं आज दुनिया। लेकिन हमारा मनसब ये है, ये जो कोरोनेशन हुई है कब हुई है? तहवील क़िबला। हुजूर ने 16 महीने नमाज पढ़ी है बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके, मदीने जाने के बाद फिर हुक्म आ गया फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, अब क़िबला बदल दो, शिमाल की बजाय जनूब की तरफ रुख करो, आला काबा की तरफ रुख करो। ये अलामत थी कि उस मरकज वाली उम्मत माजूल, बनु इसराइल का मरकज वो था बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी, जिसे ये लोग टेंपल कह देते हैं, हैकल कह देते हैं, हमारे नजदीक तो मस्जिद अक्सा थी। हजरत इब्राहिम ने, इस्माइल ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा की तामीर नौ की थी। हजरत सुलेमान ने ये जो बैतुल मुक़द्दस के अंदर मस्जिद बनाई। बहरहाल वो मरकज खत्म, वो उम्मत माजूल, अब खाना काबा के गिर्द और नबूवत और रिसालत मोहम्मदी की असास पर नई उम्मत, उम्मत मुस्लिम। और उसके लिए फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। वही बात जो वहां कही गई, ले यकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन नास, रसूल का जिक्र पहले, उम्मत का बाद, और यहाँ उम्मत का पहले, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। इस मकसद के लिए जिद्दोजहद, इसके लिए मेहनत, इसके लिए जान खपाना, इसके लिए कुव्वत, इसके लिए सलाहियत खर्च करना, माल खर्च करना, इंफाक करना, ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान का तकाज़ा। अब इसमें एक बात, दीन का पहुंचाना एक है कौल से, एक है अपने अमल से। आप जो बात कह रहे हैं उस पर अमल करके भी तो दिखाइए ना, वरना दीगरा ना नसीहत खुद ना फजीहत। लोग कहेंगे तुम कहते कुछ और करते कुछ और, क्या दावत दे रहे हो, क्या तबलीग कर रहे हो? अमल से गवाही, जबान से गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबान से गवाही। अब तुम्हारे अमल से, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारी शख्सियत से सबूत मिलना चाहिए कि वाकई तुम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो। अच्छा, इसके अलावा इंफरादी सतह पर नमूना तो पेश कर दिया, अल्लाह ने दीन भेजा था उसका नमूना पेश करो। आप कहें अल्लाह ने जो दीन भेजा था मोहम्मद के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेहतरीन दीन है, दुनिया कहेगी हमें कहीं जरा उसका मुशाहदा तो करा दो, कहाँ है? तुम 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में रहते हो और कितने बड़ी इलाके जो है मुसलमानों की हुकूमतों में, मुल्कों के अंदर शामिल हैं, कहीं हमें दिखाओ कहाँ है वो निजाम। क्या कहेंगे हम? निगाहें नीची हो जाएगी। तारीख का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। 1915 में शेखुल हिंद मौलाना महमूद